جی السلام علیکم ڈیئر اسپائرنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ لوگوں کو اگین انٹرویو سیریز میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مقبول صاحب موجود ہیں جنہوں نے ابھی جی بی کمپیٹیٹو ایگزام پاس کیا ہے۔ ہم ان سے ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، ان کو یہ نیوز کیسے پتہ چلی۔ جی مقبول صاحب کیسے ہیں؟ آپ کو ویری ویری وارم کنگریچولیشنس ٹو یو۔ تھینک یو سو تو مچ سر. آپ کو یہ نیوز کیسے بریک کی، کس نے بریک کی؟ آپ نے خود آپ کو پتہ چلا، آپ کے کیا اس ٹائم تاثرات تھے، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ ایکچولی میں لائبریری میں تھا. آئی ایم ایکچولی اے پرسن ہو یوز ٹو گو ٹو لائبریری ٹو ریڈ بکس. اینڈ تھوڑا سا میرا پلاننگ بھی تھی کہ میں نے 24 میں اپیئر ہونا ہے CSS 2024 میں. تو آئی واز ان لائبریری وین آئی واز بیک ٹو روم. آئی سو میسیج آف مائی فرینڈ. آئی ڈیڈنٹ بلیو اٹ. دین میں نے کراس چیک کیا جا کے FPSC سائٹ پہ. تو تبھی مجھے پتہ چلا کہ آئی ہیو سیکیورڈ 9th پوزیشن. سو دین آئی واز ہیپی. ڈیفینیٹلی اٹ واز اے ہارڈ جرنی. سو یس آئی واز ہیپی. تو مقبول صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیا ایجوکیشنل کریئر اس میں میٹر کرتا ہے؟ کیا آپ کو واقعی کسی آکسفورڈ کیمبرج یہاں سے پڑھا ہونا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں، یہ ایک کوئی نارمل اسکولنگ کے ساتھ بھی کوئی بچہ آیا ہو یا کوئی کینڈیڈیٹ آیا تو وہ پاس کر سکتا ہے؟ اس میں آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے؟ دیر آر اے لاٹ آف ایگزامپلس کہ بہت ہی نارمل اسکولنگ سے لوگ آ کے پاس کرتے ہیں اور کچھ فورن گریجویٹس بھی ہوتے ہیں. میں خود UET لاہور سے میکینیکل انجینئرنگ پڑھی ہے. دا تھنگ از کہ یہ جو جرنی ہے اس میں ایک سیپریٹ لرننگ پروسیس ہے. آئی مین ایک ہارڈ ورک ہے جو پٹ ان کرنا ہے. Despite the fact کہ from which background you come, either you are from Balochistan, Gilgit, Sindh or Punjab, it doesn't matter. It matters, the thing that matters is the hard work, the commitment that you put in, and the best resources that you use, the best mentors that you join. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال سے ایک نارمل کو بھی اس کمپٹیٹیو ایگزام میں ایک ایج دے دیتے ہیں. جی تو مقبول صاحب اس سے آپ اپنا کریئر بیک گراؤنڈ بتائیں گے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ آپ کا کیا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا؟ تو اس سے اسپائرنٹس کو دراصل پتہ لگ جائے گا کہ ہاں بھائی یہ بھی واقعی ان نارمل اسکولنگ سے ہی ہو کر آئے ہیں. تو کائنڈلی اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں گے آپ؟ ایکچولی میں بلانگ کرتا ہوں گپس ڈسٹرکٹ کزر وچ از ون آف دی ڈسٹرکٹس آف GB. اور میری بیسک ایجوکیشن وہیں سے ہوئی تھی، پرائمری. دین آئی موو ٹورڈس گلگت سٹی فرام ویئر آئی ڈیڈ مائی میٹریکولیشن اینڈ انٹرمیڈیٹ ان پری انجینئرنگ فرام آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول گلگت. ڈیفینیٹلی آئی واز امنگ دا ٹاپرس. ایکچولی میرے 945 مارکس تھے KUEB میں. Then I got nominated for UET لاہور in mechanical engineering. So میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اکیڈمک بیک گراؤنڈ اٹ واز سم ہاؤ ساؤنڈ، کیونکہ میں اکیڈمکس پہ زیادہ فوکسڈ رہا تھرو آؤٹ دیز ایئرس. اینڈ دین اصل جو میری جرنی CSS کے لیے اسٹارٹ ہو گئی وہ یونیورسٹی کے بعد ہی ہو گئی. گیون دا فیکٹ کہ تھوڑا سا میں نے یونیورسٹی میں بھی ایسی چیزوں میں نے پارٹیسپیٹ کیا جو ڈائریکٹلی CSS سے ریلیونٹ تھی، جیسے جنرل ریڈنگ، جیسے جوائننگ ڈبیٹنگ سوسائٹی، جیسے جوائننگ ڈفرینٹ انٹرنیشنل پروگرامس وچ انڈائریکٹلی ہیلپ می ان CSS جرنی. تو یہ جو اکیڈمک لائف ہے میرے خیال سے تھوڑی بہت اسٹرگل کی ہے میں نے. بٹ فار CSS دیر واز اے سیپریٹ اسٹرگل وچ ڈڈ ناٹ، مطلب ٹھیک ہے وہ اسکل سیٹ میرے پاس تھا. جس طرح سے میں نے GB سے UET لاہور سے لے کے آفٹر 2 years فرام گریجویشن وہ ایک اسکل سیٹ تھا میرے اندر. بٹ CSS اینڈ PMS ڈیمانڈ اے سیپریٹ ہارڈ ورک. اس کو آرگنائز کرنا تھا، اس کو پراپر طریقے سے چیک کرنا تھا، مینیج کرنا تھا. چلیں مقبول صاحب اس میں آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم GB PMS کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو وہ آپشنل سبجیکٹس تھے وہ کون کون سے تھے؟ سر میرا پولیٹیکل سائنس اور کنسٹیٹیوشنل لا تھا. ٹھیک ہے. تو اب ان کے ساتھ آپ نے ان کے نوٹس کیسے بنائے، ان کو تیار کیسے کیا؟ آپ نے ملٹیپل بکس کو کنسلٹ کیا یا ون بک کو کنسلٹ کیا، یا آپ نے آن لائن ریسورسز کو ریفر کیا، یا آپ نے مارکیٹ کی بکس کو دیکھا یا فورن آتھرس کی بک کو دیکھا؟ اس میں یہ ہمیں اسپائرنٹس کو ہمارے بتائیں گے آپ. ایکچولی آئی ایم دا پرسن ہو بلیوز ان کنسیپچوئل انڈرسٹینڈنگ. اگر جہاں تک کنسیپچوئل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے تو یو ہیو ٹو کنسلٹ ملٹیپل ریسورسز ڈیفینیٹلی. تو میرے کیس میں یہ تھا کہ پولیٹیکل سائنس کی کافی کتابیں میں نے پڑھی تھی.
اور کنسٹیٹیوشنل لا کی بھی ایک دو کتابیں تو ضرور پڑھی تھی میں نے, بٹ دے بوتھ اوور لیپ ایچ ادر, سو وٹ ایور یو ریڈ ان پولیٹیکل سائنس ایکچولی ہیلپس یو ان کنسٹیٹیوشنل لا ایز ویل. تو ملا کے میں نے کافی کتابیں پڑھی تھی, بٹ اگین اسٹریم لائن میں نے جو اپنا نالج ہے اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے میں نے کچھ آن لائن سورسز کا بھی استعمال کیا, میں نے ریسرچ پیپرز کا بھی استعمال کیا, اور میں نے پھر جیسے نیوز پیپرز ہے, ڈان ہے, فارن افیئرس میگزین میں نے کنسلٹ کیا, ٹھیک ہے, اور میں نے فارن پالیسی تو میں ویکلی بیسس پہ یہ کنسلٹ ضرور کرتا تھا, اور جو ریلیونٹ آرٹیکلس ہوتے تھے وہ میں ڈاؤن لوڈ کر کے وہ پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیا ایک بک اگر ہمیں مل گئی ہے اس کو کمپلیٹلی پڑھنا ضروری ہے, یا اس میں سے کچھ آپ کے چیپٹرز ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں, جو آپ کے کورس کے ساتھ اوور لیپ کریں, ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ آئی ڈونٹ ایگری ود دا آئیڈیا کہ کمپلیٹ کوئی بک پڑھنی چاہیے, بیکاز یہاں پر آپ کو پھر کوئی سلیکٹڈ اسٹڈی کی ضرورت ہے میرے خیال سے, ٹارگیٹڈ اسٹڈی کی جسے کہتے ہیں, یا پھر جو CSS لینگویج میں کہتے ہیں اسمارٹ ورک. تو میرا خیال ہے وہ لازمی ہے. کوئی بھی بک اٹھاتے ہیں, کوئی بھی آرٹیکل ہے, کوئی بھی نیوز پیپر ہے, وہاں سے وہ ریلیونٹ مٹیریل اٹھانا اور اس پہ فوکس کرنا اور اس کو پڑھنا. میرے خیال سے پھر آپ کو بیک جانا ہوگا سلیبس پہ اور پاس پیپرز پہ, پھر جا کے آپ نے انالائز کرنا ہوگا کہ ایدر دس مٹیریل از ریلیونٹ ٹو دی سلیبس اور پاس پیپرز اور ناٹ. بیسڈ آن دیٹ انالیسس میرے خیال سے پھر آپ کو ایزی ہوگا کمپیریٹیولی ادر اسٹوڈنٹس. ایگزیکٹلی سلیبس کو کمپلیٹ کرنے میں اور آپ کی جو ٹارگیٹ اسٹڈی ہے اس کو اچیو کرنے میں. میرے خیال سے اسی کو یہ مقبول صاحب ہم اسمارٹ ورک کہتے ہیں جو آپ نے ایگزیکٹلی کام کیا. چلیں, تھینک یو سر. اسی طرح سر ہمیں آگے اور بتائیں گے کہ آپ کی CSS کی جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی, جو پراپرلی آپ نے پھر پراپر کر کے اسٹارٹ کیا. ایک تو آپ نے بتا دیا ہمیں کہ UT لاہور میں نے اسٹارٹ کر دی تھی, اس کے بعد آپ کے پراپر جو ہے وہ اسٹارٹنگ کہاں سے؟ پراپر تیاری کی میں اس طرح سے نہیں بتا سکتا ایگزیکٹلی, کیونکہ آئی ہیو بین ریڈنگ جنرل بکس سنس مائی گریجویشن. دا تھنگ اس کے ٹارگیٹڈ جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ میں نے CSS کی تیاری میں کی تھی, وچ ٹوک آلموسٹ, بٹ سو فار اٹ ہیز بین لائک 3 years. Now I'm in front of you after I passed this GB competitive exam, but up till now it has been like 3 years to be frank, on off study. آپ اکیڈمی آئے, آپ نے انٹرویو کی تیاری کی, آپ کا انٹرویو پینل کے ساتھ جو تھا وہ کیسا معاملہ رہا, ہارش کامنٹس ملتے تھے, اور اسی طرح آپ کا جو فائنل انٹرویو اس میں اس نے آپ کو کتنی حد تک ہیلپ کیا تھا؟ Exactly, it helps a lot. I believe in mocks, both in written section as well as in speaking section. میرا خیال ہے یہی موکس ہے جو آپ کو ایک خاص کنڈیشنز پرووائڈ کرتی ہیں, خاص انوائرمنٹ دیتے ہیں جہاں پر آپ اپنے ویکنیسز اور اپنی اسٹرینتھس کو آپ انالائز کر سکتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر پھر ظاہر سی بات ہمارے پاس مینٹورس موجود ہیں, جیسے CSPs میں سر جاسر ہیز بین ون آف مائی ٹاپ مینٹورس, جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا انکلوڈنگ انگلش لینگویج. تو یہ ساری چیزیں ہیلپ کر جاتی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف ڈے جا کے جو FPSC میں آپ کا انٹرویو ہے اس میں وہ ساری چیزیں جو آپ نے امپروو کی ہوتی ہے موکس میں, وہاں پھر اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں یہ بتائیں گے کہ ابھی جو GB کے کچھ لوگ ہیں, جہاں پر دیکھیں اسلام آباد میں جس طرح لوگوں کو بہت زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں, بکس اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ ریسورسز اویلیبل ہیں, تو GB کے کچھ ایریاز آپ کے بیکورڈ ہیں جن میں کچھ لوگوں کو یہ سہولیات میسر نہیں ہیں, تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا کہ وہ کیسے اس اپورچونیٹی کو اویل کر سکتے ہیں؟ ڈسٹینس لرننگ کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے اس کو کیسے آپ انٹرپریٹ کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیں جی, لوپ ہولس تو ایگزسٹ کرتے ہیں مارجنلائزڈ ایریاز میں, جیسے انفراسٹرکچر, انٹرنیٹ انفراسٹرکچر, ڈیجیٹلائزیشن اس طرح سے پینیٹریٹ نہیں ہوئی ہے, بٹ آئی اسٹل بلیو اٹس سم ہاؤ گروئنگ, دا ٹرینڈ از گروئنگ, اور اس کی طرف موٹیویشن بھی زیادہ ہے لوگوں کی. تو آئی بلیو امبریسنگ دا ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجیکل جو لرننگ ہے, ڈیجیٹل جو لرننگ ہے, وہ میرے خیال سے وے فارورڈ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے, انکلوڈنگ CSS اور PMS. تو یہ آن لائن لرننگ جیسے یوٹیوب ہے, ڈفرینٹ لرننگ پلیٹ فارمس ہے, وہاں سے وہ سیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے وہ انف گائیڈنس لے سکتے ہیں. They don't actually have to move to Lahore or Islamabad to avail this opportunity, while they can sit at their home and then avail the opportunity through their laptop internet connection, جہاں ایکسیس ہے. But still the fact is there کہ there are loopholes, جس کا میں نے ذکر کیا, there is digital inequality,
but still it can be improved. There is always a room for improvement. इम्प्रूवमेंट. तो अभी मकबूल साहब आपने देखा होगा कि CSS 2024 जो है वो होने वाला है, तकरीबन फरवरी के एंड में वो हो जाएगा. तो इस टाइम पर आप एस्पायरेंट्स को क्या सजेशन देंगे कि वो किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करें, किन चीज़ों को देखें, क्या वो नई नई चीज़ें सर्च करें या उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करके लिखने की कोशिश करें और मॉक देने की कोशिश करें? इसकी आपकी क्या एडवाइस होगी उनको? Actually, sir, there are hardly 2 months, we know that, for CSS 2024. मैं ये समझता हूँ कि ये जो लास्ट 2-3 महीने होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू कंपाइल ऑल दोज नोट्स. तो मेरी एडवाइस यही है कि आप नोट्स को ज़रा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आए. जहाँ शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, जिस तरह से मेरा केस था, मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं लाता था, मैं जस्ट उनको हाईलाइट करता था जो ज़्यादा क्रूशियल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, रेफरेंस है, और जो डिस्क्रिप्शन देनी होती है एग्ज़ाम में वो मैं स्किप करता था बिकॉज आई कुड गिव डिस्क्रिप्शन इन द एग्जामिनेशन. बट जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, जो क्रूशियल जिस तरह की चीज़ें होती है जो हमने प्रूफ की सूरत में देनी होती है, तो वो मेरे ख्याल से लाजमी है कि आप कम से कम हाईलाइट करें in order to save your time, in order to save your energy for the last couple of the days before examination. और मॉक्स के बारे में क्या कहेंगे? मॉक्स देनी चाहिए? मॉक्स बहुत लाजमी है और मैं बिलीव करता हूँ मॉक्स से फिर वो एक स्टेमिना डेवलप हो जाता है, टेम्परामेंट आ जाता है एग्जामिनेशन के लिए. फिर आपको वो जो प्रेशर हैंडलिंग है, जिस तरह की आपकी स्किल्स है, वो यही टाइम है कि मॉक में आप डेवलप करें. जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रेशर हैंडलिंग है, और पर्सनालिटी वाइज जिस चीज़ पे आपको कमी नज़र आ रही है वो आप मॉक टेस्ट्स के थ्रू ही कर सकते हैं. चलें, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. वेरी वार्म कांग्रेचुलेशंस टू यू अगेन सर. थैंक यू सो मच. डियर एस्पायरेंट्स, आपने सुना मकबूल साहब ने जितने भी अपने व्यूज़ थे, जो इन्होंने जिस तरह ये गुजरे, जिस जर्नी को इन्होंने फॉलो किया, इन्होंने सब आप लोगों के साथ शेयर किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी. थैंक यू. अल्लाह.